يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے اوقات متعین کرنے کے لیے اور حج کے لیے ہے۔ ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے بأن تأتوا البیوت من ظہورها، کہ تم لوگ گھر میں داخل ہو پیچھے کی جانب سے، ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وأتوا البیوت من ابوابها، گھروں میں داخل ہو گھروں کے دروازوں سے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح حاصل کر لو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کے اندر چاند کے حوالے سے ایک بات ہے اور حج کے حوالے سے ایک بدعت عرب کے اندر مشہور تھی، اس کا رد ہے۔ یہ دو باتیں اس آیت مبارکہ میں ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو۔ تو رویت ہلال کمیٹی اگر یہ ذہن میں رکھا جائے تو اہلہ کا ترجمہ صحیح سمجھ میں آ جائے گا۔ ہلال ایک چاند کو کہتے ہیں، اہلہ اس کی جمع ہے۔ تو آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عام طور پہ چاند کے کئی ایک نام ہیں۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، اور ویسے عام دنوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ تو اہلہ پہلی رات کا چاند۔ تو صحابہ کرام نے چاند کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اس آیت میں اس سوال کا تذکرہ، اس سوال کا ذکر ہے۔ چاند کے حوالے سے ایک بات پہلے سے عرض کر دوں کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ چاند کی لوگوں نے پرستش کی، سورج کی لوگوں نے پرستش کی، اور آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جنتریاں بنی ہوئی ہیں، فلاں تاریخ میں آپ کے ستارے گردش میں ہوں گے، کوئی کاروبار مت کیجئے گا، شادی مت کیجئے گا، فلاں نام کے ساتھ آپ کے نام کا ستارہ نہیں مل رہا، لہٰذا وہاں پر شادی نہ کریں، لہٰذا وہاں پر کاروبار نہ کریں۔ بہت سے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں۔ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی ماں کہتی ہے چاند کی 4 تاریخ میرے لیے بڑی منحوس ہوتی ہے۔ چنانچہ جنتری کے اندر لکھا تھا کہ چاند کی 4 تاریخ کو کوئی بڑا نقصان کرے، اگر نقصان نہ کیا، اپنی جان میں سے بڑا نقصان کرے، اگر نقصان نہ کیا تو موت آ جائے گی۔ چنانچہ ایسے کیا، استری گرم کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ جلا دیا۔ جب کھال صحیح طرح اتر گئی تب جا کے جان چھوڑی، اور ابھی تک اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے غلط کام کیا، صحیح کام کیا، اگر یہ نہ کرتی تو جان چلی جاتی۔ کیوں؟ جنتری میں لکھا ہوا ہے، ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، اگر میں نے نقصان نہ کیا تو اللہ کی طرف سے نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے نقصان نہ کیا تو گھر نہ تباہ ہو جائے، کوئی ایسا دھماکہ نہ ہو جائے، کوئی جان نہ چلی جائے کسی کی، لہٰذا میں نے یہ اچھا کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے۔ تو چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ ہم لوگ چاند کی پرستش کریں، بلکہ چاند ہماری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ اللہ نے چاند اور سورج کو، زمین آسمان کو، بادلوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو یسألونک عن الأہلہ، صحابہ کا سوال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے بہت ہی کم سوال کیا کرتے تھے۔ دیگر امتوں کی طرح بے ادبی نہیں کیا کرتے تھے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو صحابہ کرام کے کل 14 سوالات قرآن مجید میں موجود ہیں جن کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پہلا سوال تھا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ دوسرا سوال ہے۔
6 سوال مزید سورہ بقرہ میں آئیں گے انشاءاللہ، آگے کی آیات میں مزید 6 سوال آئیں گے، اور 6 سوال پورے قرآن مجید میں متفرق مقامات پر موجود ہیں۔ تو یہ بھی ان میں سے ایک سوال ہے کہ صحابہ نے سوال یہ کیا تھا کہ جیسے سورج مکمل کا مکمل نکل آتا ہے، لیکن چاند کی جو نظر آنے کی اور طلوع ہونے کی ترتیب ہے، اس کی منازل ہیں، وہ بالکل الگ ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایک آیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو یہ چاند کی مختلف منازل، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر مکمل ہو جانا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سورج تو جیسے مکمل نکلتا ہے ایسے ہی نکلتا ہے، لیکن چاند میں ایسا مسئلہ ہے، دیگر ستاروں کے اندر وہ مکمل طلوع ہوتے ہیں، چاند کی طرح کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن چاند ایسا ستارہ ہے کہ اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر جواب دیا، یسألونک عن الأہلہ، آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بھی چاند بڑھتا گھٹتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات کو مقرر کرنے کے لیے ہے، اور خاص طور پہ والحج، حج کے مہینے کو مقرر کرنے کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 قسم کی جو تاریخیں ہیں، شمسی اور قمری، تو قمری تاریخ کی اسلامی اعتبار سے زیادہ اہمیت ہے کہ قمری تاریخ کو ترویج دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ شمسی تاریخ کو گننا، شمسی تاریخ کو جس کو ہم آج کل انگریزی تاریخ کہتے ہیں، اس کو گننا ناجائز اور حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ قمری تاریخ کو ترجیح دی جائے۔ آج کل کچھ پڑھا لکھا طبقہ وہ یہ سمجھتے ہیں قمری تاریخ سے آدمی کی ترقی ہونا ممکن ہی نہیں ہے، قمری تاریخ سے نظام چلنا ممکن ہی نہیں ہے، مینجمنٹ سسٹم نہیں چل سکتا قمری تاریخ سے۔ تو یہ 100% غلط ہے۔ یہ شمسی تاریخ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے، متعین ہوئی ہے کہ آلات ایسے آئے ہیں، شمسی تاریخ کو متعین کرنے کے لیے ہر آدمی نہیں کر سکتا کہ شمسی تاریخ کو کا لحاظ رکھ سکے، کہ اس کے لیے آلات ہوتے ہیں، آلات کے بعد پھر پتہ چلتا ہے جی یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے، یہ مارچ ہے، اور پھر یہ پہلی اور یہ دوسری، یہ تیسری۔ کوئی سورج کی گردش کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا آج 15 تاریخ ہے، لیکن چاند کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے آج 13 تاریخ ہے، یہ 15 تاریخ ہے، آج تو پکی 14 تاریخ ہے۔ ہر شخص آج کل کے زمانے میں بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ شمسی تاریخ میں تو آج ممکن ہوا ہے، پہلے مروجہ تاریخ قمری ہی تاریخ تھی۔ جو بھی ترقی کا زمانہ گزرا ہے بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، عرب کے اندر، تو قمری تاریخ ہی متعین تھی۔ ابھی کچھ عرصہ ہوا کہ شمسی تاریخ متعین ہوئی، اور آج بھی عرب کے اندر قمری تاریخ ہی کا رواج ہے، اور اسی کے مطابق کام ہوتا ہے، اسی کے مطابق تنخواہیں چلتی ہے۔ تو مناسب اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ قمری تاریخ کو رکھا جائے، لیکن اگر شمسی تاریخ جیسے کہ ہمارے ہاں جنوری فروری کے حساب سے تنخواہیں متعین ہیں تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن قمری تاریخ کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے کہ کم سے کم قمری تاریخ کا معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اولاد کو صرف ربیع الاول کے مہینے کا پتہ ہے، محرم کے مہینے کا پتہ ہے، رمضان اور عید کے مہینے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ باقی 8 مہینوں کے نام بھی نہیں آتے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ کم سے کم مہینوں کے نام تو آئیں، کہ ہماری ساری عبادات، اعتکاف ہے، رمضان روزے ہیں، حج ہے، لیلۃ القدر ہے، شب براءت ہے، عیدین ہے، اور قربانی ہے، حج ہے، یہ سب کے سب جو ہے قمری تاریخوں کے اوپر ہیں، تو قمری تاریخ کو اپنانا چاہیے۔ اول طریقہ یہی ہے، باقی شمسی تاریخ بھی اس اعتبار سے جائز ہے، لیکن بہرحال اس کی شرعی حیثیت جواز کی ہے، اس کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے، کہ کم سے کم معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی آج ربیع الاول کی، آج ربیع الاخر کی، آج محرم کی، آج سفر کی فلاں فلاں تاریخ ہے، کم سے کم اتنا معلوم ہونا چاہیے۔ اب اگر سسٹم اس کے اوپر نہیں بناتے تو کوئی ایسا وہ فرض واجب نہیں ہے۔ دوسری جو اس آیت کے اندر ذکر ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ عرب میں یہ رواج تھا، کوئی شخص حج کا احرام باندھ لیتا تھا تو اس کو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، تو کسی کام سے گھر باہر گیا، اب جب وہ گھر واپس آئے گا تو وہ اس دروازے سے نہیں آئے گا، بلکہ وہ پچھلی حصے سے آئے گا۔ اب پہلے سے اس کو رسی لگا کے آنا پڑے کہ اس کو دیوار توڑ کے آنا پڑے، اس کو بہت بڑی نیکی سمجھا کرتے تھے، تو یہ ایک بدعت بن چکی تھی۔ بدعت کی یہ تعریف ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ جائز ہے لیکن اس کو ایسا ضروری قرار دینا جیسا کہ فرض ہے،
یہ غلط ہے، یہ بدعت کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اس کو ضروری قرار دے دینا یہ بھی چیز بدعت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے اس کا رد فرمایا ہے، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اس چیز کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلے حصے کی طرف سے آؤ، دیوار پھلانگ کے آؤ، دیوار توڑ کے آؤ، ولکن البر من اتقى، نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے۔ ہاں جو بدعت کا رد وہ اس طرح ہے، وقت البیوت من ابوابها، دروازوں سے آیا کرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے جس کو تم نیکی سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔